الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ناظرین کرام. میں ڈاکٹر محمد سلیم نوری کافی عرصے تعطل کے بعد آپ سے مخاطب ہوں. پہلے بھی میں نے خواب کے حوالے سے اور دیگر موضوعات جو آپ کی صحت کے حوالے سے بہت شفا بخش تھے اور مناسب تھے، یقیناً آپ نے ان سے فیضیابی حاصل کی ہوگی. آج کا جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں وہ ہے توانائی. توانائی کا انسانی جسم میں کردار. توانائی کس طرح بنتی ہے اور توانائی ہمارے جسم میں کس طرح کارآمد ہوتی ہے، کتنی ضروری ہے، اور اسے ہم کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ناظرین کرام، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے اور جوان یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور جہاں 40 سال سے زیادہ عمر ہو جائے تو ہمارے طبیعت میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں ہر انداز میں کمی، جسے آپ کہہ لیں کہ ایک سستی سی آ جاتی ہے، ایک کمزوری سی آ جاتی ہے، اور ہم اسے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ شاید اب ہماری عمر ہو گئی ہے. کوئی کہتا بھی ہے یار کیا بات ہے، بہت سست نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے، زیادہ ایکٹیو نہیں رہتے. تو ہم یہ کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یار اب عمر ہو گئی ہے تو اب تو ایسا ہونا ہی ہے. جبکہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اگر آپ اپنے جسم میں توانائی کا ریشو بھرپور رکھتے ہیں تو آپ کا پورا جسم آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ سست بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بھی کوئی خاطر خواہ فرق نہیں آتا. بچے دن رات ایکٹیو رہتے ہیں، اچھلنا کودنا چلنا پھرنا بولنا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اس عمل دخل کی وجہ سے باڈی میں جو بھی حرکت ہوتی ہے اور عمل کا رد عمل جو میٹابولزم ہوتا ہے، اس سے جو اس کے جسم میں توانائی ہوتی ہے تو کرنٹ ریشو اس کے جسم میں پورا رہتا ہے. اس طرح جوانی میں بھی کرنٹ ریشو پورا رہتا ہے، اور عمر زیادہ ہونے کے بعد ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں خود سستی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جتنا وولٹیج چاہیے، جسے ہم وائٹل فورس کہتے ہیں، مدافعتی نظام کہتے ہیں، یا باڈی کو چلانے والی توانائی کہتے ہیں، اس کا ریشو کم ہوتا ہے. آپ نے کبھی الیکٹریسٹی سے متعلق جہاں پر لائٹ کا الیکٹریسٹی کو بنایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پنکھے چلتے ہیں، اور وہ پنکھے جتنے زیادہ تیز چلتے ہیں اتنا زیادہ لائٹ بنتی ہے، اور جتنا زیادہ سلو چلتے ہیں اتنی کم لائٹ بنتی ہے. اس کو تیز کرنے کے لیے اکثر ہمیں اسے دریاؤں پر اور بہت تیز بہنے والی جو ہے وہ جھیلوں پر لگایا جاتا ہے، تاکہ پانی کی رفتار سے وہ بہت زیادہ تیز چلیں اور توانائی بنے، یعنی کہ لائٹ جو ہے الیکٹریسٹی زیادہ سے زیادہ بن سکے. اسی طرح ہمارے جسم میں بھی قدرت نے ایک نظام رکھا ہے جس کے تحت ہم جتنی زیادہ موومنٹ کرتے ہیں اتنے زیادہ ہمارے جسم میں کرنٹ بنتا ہے، اور کرنٹ بننے سے ہمارے جسم میں جو ہماری ایکٹیویٹیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ بہت ہی اسی طرح فعال رہتا ہے کہ جس طرح ایک جوان شخص کا رہتا ہے. آپ دیکھیں پہلوانی کے میدان میں، ریسلنگ میں، آپ کو تمام پہلوان چھوٹی عمر سے لے کر 60 سال تک 65 سال تک کے پہلوان ملیں گے، اور بعض تو ایسے ہیں جو ورلڈ چیمپئن ہیں اور عمر ان کی 62 سال 65 سال ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کی توانائی کو پورا رکھتے ہیں. ہمارے دین میں جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، 70 سال کی عمر میں بھی 5 وقت کی نماز، 4 سنتیں، اور پھر 4 فرض، 2 سنتیں، 2 نوافل، اور پھر اس کے بعد عصر کے ٹائم پہ 4 سنتیں، 4 فرض، پھر مغرب میں اسی طرح، پھر عشاء میں ساری رکعتیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک چیز جو ہے بھرپور رہتا ہے. وجہ یہ ہے ان کے جسم میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو موومنٹ ہوتی ہیں، تو وہ موومنٹ ایکٹیویٹیز کرنٹ ڈیولپ کرتی ہیں، اور وہ کرنٹ جو ہے ہماری باڈی کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھتا ہے،
جس کی وجہ سے اس کرنٹ کی موجودگی سے ہمارے جوڑوں میں جو ضروری لعاب ہوتا ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، ہمارے پٹھوں میں جو لچک ہونی چاہیے وہ لچک بھی قائم رہتی ہے، اور ہمارے پٹھوں کے لیے جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت بھی قائم رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہیں ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس کے علاوہ صبح کی واکنگ اپنے پاس جو ہے ضروری کر لیں، شام کی واکنگ ضروری کر لیں۔ اس سے یہ ضرور ہے کہ ایک بچے میں اور ایک جوان میں یہ کرنٹ بہت جلدی بن جاتا ہے، لیکن جب آپ 40 سال سے اوپر ہوتے ہیں ظاہر ہے تعمیراتی کام سلو ہوتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا عمل ہے کہ جب انسان عمر میں زیادہ ہو جائے تو ان ساری چیزوں میں بننے کا عمل تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی ایکٹیویٹیز بحال رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو چلانے کے لیے جو ایک قوت ہوتی ہے اس قوت کو اگر آپ قائم رکھتے ہیں تو آپ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیاتی دی ہے آپ کسی کی محتاج بھی نہیں ہوتے، آپ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور آپ کا جسم آپ کے لیے بوجھ نہیں بنتا۔ تو یہ آپ کر لیجئے اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ چاہے شوگر کا پیشنٹ ہو، چاہے ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو، چاہے بہت زیادہ جسم میں چربی فیٹی پیشنٹ ہو، تو یہ اگر اپنی ایکٹیویٹیز کو بحال رکھتے ہیں اور سستی نہیں کرتے ہیں اور اس پر دوام بخشتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کی ایک تو بہت ساری بیماریوں پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں، ایک خوشبار زندگی گزار سکتے ہیں۔ 40 سال کے بعد آپ کے جسم میں جو ریشو بننے کا کم ہوتا ہے اس کو ہم ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ذریعے بھی کور کر سکتے ہیں۔ 80% کوریج اگر نہ بھی ہو تو 60% کوریج ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہماری تجویز ہے اور ہمارا عمیق مطالعہ، عمیق تجربہ ہے کہ یہ بہترین کام کرتی ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، بلڈ پریشر والے بھی لے سکتے ہیں، شوگر والے بھی لے سکتے ہیں، فیٹی پیشنٹس بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا کام آپ کی باڈی میں امیونٹی بنانا ہے، آپ کی جسم باڈی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو روکنا ہے، آپ کی جسم میں ایسے کرنٹ پیدا کرنا ہے کہ جس سے آپ ایکٹیو رہ سکیں۔ 5 فاس میڈیسن ہے، اس میں 5 قسم کی جو ہے وہ فاس ہوتے ہیں، بایو کیمک میڈیسن ہے، آپ اس کو ٹیبلیٹس کی صورت میں آتی ہیں، آپ جرمن پیک لے لیں 30x میں۔ 30x پاور ایسا ہے کہ یہ 40 سال کے بعد والوں کو اتنا پاور چاہیے ہوتا ہے۔ آپ صبح دوپہر شام 4 گولی لے لیجئے اور رات سونے سے قبل آپ زنکم میٹالیکم 30 پوٹینسی میں آدھا کپ پانی میں اس کے 5 قطرے ڈال کے پی لیجئے، اور انشاءاللہ آپ اس کو 15 دن 20 دن اس طرح استعمال کریں، اور بیچ میں اگر چاہیں کسی قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہاضمہ ڈسٹرب ہو گیا ہے تو روک بھی سکتے ہیں، اور مہینہ کھانے کے بعد پھر 1 مہینہ گیپ کر دیجئے، پھر مہینہ استعمال کیجئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت کس طرح بحال ہوتی ہے۔ آپ ہم سے رابطے کے لیے ہمارے چینلز پہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو کامنٹس پہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا کسی قسم کی کوئی پیچیدگی سوال بنتا ہے تب بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، 0315 27199956 ہے، آپ اس پر بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور دوا کھانے کے درمیان یا آپ کی ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز وغیرہ سے متعلق اگر کوئی پیچیدگی آ رہی ہے تو اس پر بھی آپ ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔